مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، استاد کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ میرے پیارے ناظرین، استاد روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے صرف تعلیم و تربیت کا خیال ہی نہیں رکھتا بلکہ طلباء کی صحت، بھوک، پیاس، آرام کا بھی خیال کرتا ہے۔ طالب علم کو اگر نیند آ رہی ہو تو استاد کا اس کو کھڑا کر دینا اس کے لیے بہت آسان کام ہے، مگر اس کی نفسیات کا بھی خیال کر کے اس کی نیند، بھوک اور گھریلو حالات کا بھی خیال کرتا ہے، پھر شرعی علم دینے والوں میں اس کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے عظیم معلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عمر، عقل، صحت اور گھریلو حالات، ازدواجی زندگی وغیرہ ہر طرح کی نگرانی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ روحانی باپ جو لفظ ہے یہ کوئی ہلکا پھلکا لفظ نہیں ہے بلکہ ایک کردار کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طلباء کی بھوک کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر اس کی مثالیں اکٹھی کی جائیں تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔ یہاں ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک بڑی چٹان آ گئی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توڑا اور بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم بھی 3 دن سے بھوکے تھے۔ میں فوراً گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اور 2-3 لوگوں کو لے کر گھر آ جائیں۔ آپ نے اکیلے یا اپنے ساتھ 2 یا 3 کا خیال نہیں کیا بلکہ آواز بلند فرمایا کہ اے اہل خندق، آج جابر نے تمہاری مہمان نوازی کی تیاری کی ہے، آؤ جلدی چلیں۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن اس حدیث مبارک سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ یہ عادت مبارکہ ہر استاد کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے اور خاص طور سے شرعی علم دینے والے اساتذہ کے لیے، ایک بہترین استاد کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی ذاتی زندگی سے بھی واقف ہو کر ان کی مدد کرے، ان کو مضبوط کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔